وغیرہ ہے، مگر روح القدس کا ذکر حق کے مصنف پولس رسول نے فطرتی بہاؤ کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ ایک طرف تو حق میں روح القدس پر کثرت سے موجود ہے، اور دوسری طرف ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس کی معمولی اور روح القدس کی حضوری اور روح القدس کی جنبش ایماندار کی زندگی کے ہر پہلو میں درکار ہے، اس کی ضرورت ہے۔ روح القدس کے اثرات تحریک رفاقت کے بغیر ایک ایماندار مؤثر معیاری فاتحانہ اور شادمان بھری محبت بھری زندگی نہیں گزار سکتا۔ یاد رکھیں، اگر روح القدس آپ کی زندگی کے اندر ہے تو جب روح القدس آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک عجیب طرح کا اثر ہوتا ہے، خدا کی حضوری کی جنبش آپ کے اندر ہوتی ہے، ایک تحریک آپ کو مل جاتی ہے، اور اس کی رفاقت کے بغیر ایک ایماندار مؤثر معیاری فاتحانہ اور شادمان محبت بھری زندگی نہیں گزار سکتا۔ عید پینتیکوست کی آمد پر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ایک دم روح القدس ان کے اوپر نازل ہوا، جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ روح القدس جس کی الہی شخصیت حساس، کردار پاک اور جنبش بارش کی فوار کی طرح نرم اور سلام کی طرح سورور ہے، ان کی گرفت اور رفاقت میں رہنے کے لیے ہمیں پیاسے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آج ہم یہ 13 باتیں ہیں روح القدس کی خدمات کے تعلق سے، ایماندار میں روح القدس کی خدمات کے تعلق سے یہ 13 باتیں ہیں، لیکن آج ہم کچھ باتوں پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات، روح القدس جس کا وعدہ ہوا تھا۔ بائبل مقدس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اس کا وعدہ کیا گیا کہ تم ٹھہرے رہو، اس سے پہلے کہ تم باہر جاؤ، یروشلم میں جاؤ، سامریہ میں جاؤ، تمہیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، تمہیں روح کے لباس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جس کا وعدہ ہوا تھا، اور اگر افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ذرا میرے ساتھ جلدی سے کھولے، افسیوں کے نام پولس رسول کے خط کو ذرا کھولے اور اس کا پہلا باب ذرا میرے ساتھ نکالے۔ پہلا باب ذرا میرے ساتھ جلدی سے نکالے اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں۔ پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں تو 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ تو بائبل مقدس میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واضح بیان کیا گیا ہے کہ روح القدس پاک ہے، جسے دینے کا وعدہ کیا گیا، یعنی اس کا کردار پاک ہے، وعدہ سے خدا کے منصوبہ اور محبت کی نشاندہی ہوتی ہے، اور پرانا عہد نامہ روح القدس کے وعدہ سے بھرا ہوا ہے۔ خاص طور پر یوئیل نبی کی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ روح کے وعدے کا ذکر ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا۔ بائبل مقدس میں ہم یوئیل نبی کی کتاب 2 باب 28ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر وعدہ کیا گیا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ وہ نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ یہ وعدہ کیا گیا بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور عید پینتیکوست پر جب ڈیز ہیں، میں آخری دنوں میں اپنا روح ہر فرد بشر پر میں نازل کروں گا۔ ہر ایماندار کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم آخری دنوں میں زندہ ہیں اور ہمارا خداوند یسوع دوبارہ آنے والا ہے۔ بائبل مقدس میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب وہ بپتسمہ دے رہا تھا